السلام علیکم۔ ایک دفعہ یہ اعلان ہوا کہ جو آدمی پریشان ہے وہ فلاں میدان میں آ جائے، جس چیز سے پریشان ہے اس کو وہاں رکھ دے، اس کے متبادل یعنی جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے وہ اٹھا لے۔ اس اعلان کو سن کر سب بہت خوش ہوئے اور مقررہ دن میدان میں پہنچ گئے۔ ایک آدمی شادی شدہ تھا، بیوی سے تنگ تھا، وہ بیوی کو چھوڑ آیا۔ ایک کنوارا تھا، وہ بیوی کے بغیر ادھورا تھا، وہ بیوی کو لے کر آ گیا۔ ایک آدمی کی اولاد نافرمان تھی، وہ انہیں چھوڑ کر آ گیا۔ دوسرے کی اولاد نہیں تھی، وہ اولاد لے کر آ گیا۔ ایک آدمی ٹی بی کا مریض تھا، ساری رات کھانستا تھا، وہ ٹی بی کو چھوڑ آیا اور شوگر لے آیا۔ دوسرا جو شوگر کا مریض تھا وہ شوگر رکھ آیا اور ٹی بی لے آیا۔ اس طرح سب خوشی خوشی واپس آ گئے۔ اب اگلے دن کیا ہوا؟ شادی شدہ جو بیوی کو چھوڑ آیا تھا گھر آیا، رات ہوئی، نہ کوئی کھانا پکانے والا، نہ کسی نے بستر بچھا کر دیا، نہ کوئی چائے بنا کر دینے والا، تو کہنے لگا چلو جیسی بھی تھی خدمت تو کرتی تھی۔ جو غیر شادی شدہ تھا بیوی لے آیا، اس نے آتے ہی سامان کی لسٹ ہاتھ میں دے دی، یہ لے آؤ، فلاں لے آؤ، سارے پیسے خرچ ہو گئے، جیب خالی ہو گئی۔ کہنے لگا میں تو بغیر شادی کے ہی ٹھیک تھا۔ جو اپنی اولاد کو چھوڑ آیا تھا وہ بھی ایسے ہی پشیمان ہوا کہ جیسے ہی نافرمان تھے، کبھی کبھی حال چال ہی پوچھ لیتے تھے، کبھی کوئی کام ہی کر دیتے تھے۔ جو اولاد لے آیا وہ بڑا خوش تھا۔ لڑکوں نے آتے ہی باپ کو لٹا کر مارنا شروع کر دیا۔ اب وہ بولا کہ میں تو ایسے ہی ٹھیک تھا۔ جو آدمی ٹی بی والا تھا، ساری رات کھانستا تھا، وہ شوگر کی بیماری لے آیا تھا، ساری رات اٹھ کر پیشاب کرتا، سردی تھی، بڑا پریشان ہوا اور کہا ٹی بی ہی ٹھیک تھی، چاہے ساری رات کھانستا تھا لیکن بستر میں تو پڑا رہتا تھا، یہ بار بار کا اٹھنا، سردی میں جانا بڑا مشکل ہے۔ جو شوگر والا ٹی بی لے آیا تھا وہ ساری رات کھانستا رہا، صبح اٹھ کر کہنے لگا کہ وہی شوگر ٹھیک تھی، چلو پیشاب کر کے کچھ دیر سو تو جاتا تھا، اس کم وقت ٹی بی نے تو مجھے ساری رات سونے ہی نہیں دیا۔ بے شک انسان ناشکرا واقعہ ہوا ہے۔ یاد رکھیں، اندھا دنیا کو دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی اور گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور تم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہو، تو کون سی چیز تمہیں رب پاک کا شکر کرنے سے روکتی ہے؟ اللہ پاک کے ایک بڑے احسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مکمل بنایا، تو پھر کیوں نہیں کہتے الحمدللہ۔ یہ ایک فرضی کہانی ہے، لیکن اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت بڑے سبق ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں ہماری جیب ایک خالی ہے، ساری دنیا کا دکھ تکلیف ہمارے ہی اوپر ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم دوسرے کا احساس نہیں کرتے کہ اگر ہماری زندگی ایسے ہے تو دوسرے کی زندگی بھی ایسی ہی ہوگی جیسی ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جس زندگی میں ہم کو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائش ہیں، وہی کچھ دوسرے کی زندگی میں ہے۔ ہاں بس اگر دوسرا دکھاوا نہیں کرتا، وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے، تو وہ حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اس طرح آپ بھی نمبر 1، جو چیز آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں، لیکن جب چیز وہ چلی جاتی ہے، وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہو یا پھر رشتے ہوں، ہمیں اس کی قدر بعد میں ہوتی ہے۔ اور دوسرا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں۔ ہم